سر سے وقت میں امیر المومنین حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور عظمت پر گفتگو کروں گا۔ آپ سے توقع رکھوں گا پوری توجہ سے، سنجیدگی سے، متانت سے آپ میری گفتگو کو سنیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے پھیلانے میں بڑی خدمات ہیں، اور انہیں بہت سی عظمتیں حاصل ہیں۔ لیکن آج کے اس اجتماع میں، مجلس میں، میں اس نقطے پہ گفتگو کروں گا کہ 1 منٹ کے لیے میں نے یہ مان لیا میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کی اسلام کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی مان لیا کہ وہ کاتب وحی بھی نہیں ہے، میں نے 1 منٹ کے لیے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ پہلے بحری بیڑے کے موجد بھی نہیں ہیں، اور میں نے یہ بھی مان لیا کہ وہ پہلے سمندری لشکر کے کمانڈر بھی نہیں ہیں، اور میں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ان کے لیے میرے آقا نے کوئی دعائیں نہیں کی، ساری عظمتوں سے آپ انکار کر دیں، ان کی ساری خدمات اس سے آپ منکر ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی
میرے مخاطب وہ لوگ قطعاً نہیں جو حضرت ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں. انہیں حضرت عمر کے ایمان میں شک ہے، انہیں حضرت عثمان کی وفاؤں میں شک ہے، میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو اس خاتون کا حیا نہیں کرتے جس خاتون کو رب کے سلام آیا کرتے تھے. وہ لوگ اگر معاویہ پہ تبرہ کریں، فضائل سے انکار کریں، تو ان پر کوئی گلہ بھی نہیں کہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ کو بھی مومن ماننے کے لیے تیار ہو نہیں. یہ امریکہ میں حسن العیاری بیٹھا ہے، چینل پہ آتا ہے، اگلے دن اس نے جو دعائیں مانگی ہیں اپنے چینل میں نشر ہوئی ہیں، اللہم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و عائشہ، چینل پہ اس نے کہا ہے. جو آدمی حضرت ابو بکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، حضرت عائشہ پر تبرہ کرتا ہے، وہ حضرت معاویہ پہ تبرہ کرے تو شکوہ کس کا؟ میرے مخاطب وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ کو صحابی بھی مانتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. یا تو صحابیت کا انکار کر دیں نا وہ لوگ جن لوگوں کو آپ چینلوں پہ سنتے رہتے ہیں اور بڑے حوالوں کی بھرمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاریخی حوالوں کی. یا تو وہ حضرت معاویہ کی صحابیت کا انکار کر دیں کہ وہ صحابی نہیں، یہ ان میں جرت ہی نہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے، ان میں یہ جرت ہی نہیں کہ وہ معاویہ کی صحابیت کا انکار کریں. اس لیے کہ امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول اپنی کتاب بخاری میں لے کے آئے ہیں کہ معاویہ صحابی. عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ معاویہ کیا ہے؟ صحابی. اب اور کون ہے جو انکار کرے؟ کس کی جرت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں آئے؟ وہ کہتے ہیں صحابی تو ہے، رضی اللہ عنہ بھی ہم کہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ عمل غلط کیا تھا، یہ کام ان کا غلط تھا، یہ فعل ان کا غلط تھا. صحابی مان کر تنقید کرتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا معاویہ میں کوئی خوبی، کوئی وصف، کوئی صفت، کوئی خدمت ان کی نہ بھی ہونا تو ان کی ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ صحابیت کا درجہ معمولی درجہ ہے، بولتے نہیں ہو، معمولی درجہ ہے. اتھے تو لوگاں ولیاں نو رب نال ملا کھلا رہا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے گیت گاتے ہیں لوگ، کتنے وصف، کتنی کرامتیں ان کی بیان ہوتی ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں،
یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا با یزید بستامی ہوں، یا امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، یا امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام محمد بن حنبل ہوں، امام ابو یوسف ہوں، امام ظفر ہوں، امام محمد ہوں، ساری دھرتی، یہ پوری زمین امام اعظم امام ابو حنیفہ جیسے لوگوں سے بھر جائے، معاویہ کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کس لیے کہ وہ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یا تو کیجئے نا صحابیت کا انکار، صحابی مان کر تنقید کرتے ہو، صحابی بھی مانتے ہو، پھر غلطیاں بھی ان کی چنتے رہتے ہو، غلطیاں ان کی گنتے رہتے ہو۔ اگر وہ صحابی ہے، اور یقیناً ہے، امام بخاری نے جو باب باندھا ہے باب و فضائل الصحابہ، اس میں انہوں نے ایک ایک صحابی کو ذکر کیا ہے، ذکر و عباس، ذکر عبداللہ ابن عباس، اس میں انہوں نے حضرت معاویہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,00,000 سے زائد۔ امام بخاری نے سارے صحابہ کا ذکر کیا، چند صحابہ کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک نام کس کا ہے؟ معلوم ہوتا ہے وہ عام صحابی نہیں ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے کہ امام بخاری ان کے فضائل میں ایک باب لے کر آئے ہیں۔ اگر وہ صحابی ہے اور آپ مانتے ہیں کہ وہ صحابی ہے، اور رضی اللہ عنہ بھی میں کہتا ہوں، تو پھر صحابہ کے متعلق قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا اولئک هم المتقون، ترجمہ تسی کرو، وہ سارے کیا ہیں؟ متقی ہیں، کہو نا بھائی۔ جب یہ آیت قرآن میں اتر رہی تھی اولئک هم المتقون، میں اس وقت تھا، آپ تھے، امام اعظم تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، امام محمد بن حنبل تھے، یہ اولیاء بزرگان دین، علماء، اتقیاء، اصفیاء، فقہاء، یہ تھے۔ کون تھے؟ تو وہ رب کن کو کہہ رہا ہے؟ میں تو تھا ہی نہیں، نہ علماء دیوبند تھے، نہ علماء اہل حدیث تھے، نہ علماء بریلی تھے، ہم میں سے تو کوئی بھی اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت تھے تو صحابہ تھے، ان کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، وہ کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ اولئک هم الصادقون، وہ سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، وہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، وہ سارے کامیاب ہونے والے ہیں۔ کدھر کریں گے آپ ان آیتوں کو؟ ان کے مقابلے میں آپ روایتوں کو لے کے آ جاتے ہیں، تاریخی باتوں کو لے کے آ جاتے ہیں۔ اتنی قرآن کی واضح آیتوں کے باوجود میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، سورۃ حدید ہے، 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ آپ گھروں میں چلے جائیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھا لیں۔ بڑے بڑے علماء نے ترجمے کیے ہیں، بریلوی علماء نے بھی ترجمے کیے ہیں، اہل حدیث علماء نے بھی کیے ہیں، دیوبندی علماء نے بھی کیے، مولانا مودودی صاحب نے بھی کیے، امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی کیے، بڑے بڑے علماء نے ترجمے کیے۔ جس کا ترجمہ آپ کے گھر میں آپ اٹھائیے، پڑھیے تو صحیح اسے، قرآن کے قریب آئیے نا۔ سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ حدید۔ پارہ کون سا ہے؟ 27واں۔ سورت کی آیت نمبر کیا ہے؟ 10۔ اللہ نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد۔ یہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے اللہ نے کہا لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں۔ کوئی ذمہ دار بیٹھا دیہاتی، اکثر لوگ تو دیہاتوں سے ہی آئے ہیں شہروں میں، اوکھے ویلے دے یار
تے سوکھے ویلے دے دوست برابر نہیں. جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے نا وہ اوکھے ویلے دے یار نے میرے نبی دے. فتح مکہ کے بعد تو اقتدار مل گیا, قوت آ گئی, طاقت آ گئی. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں, جو لوگ کہتے ہیں فلاں صحابی تو فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا, وہ تو طلقاء میں ہیں, مجبوری کا ایمان تھا. وہ بھی اس آیت پہ ذرا غور کریں. میں آیت اب پڑھنے لگا ہوں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد. فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا مرتبہ بعد والوں سے بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. پھر رب کو پتہ تھا نا کہ لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے, ڈر کے ایمان لائے. ایمان نہ لاتے تو کہاں جاتے؟ آگے اللہ نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے دن ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں, کلن 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 دا معنی کرو, تسی معنی کرو یار. کلن معاویہ نہیں نہ, معاویہ نہیں. یا تو صحابیت کا انکار کرنا کہ وہ صحابی نہیں, کہتے ہیں صحابی ہے. میں نے کہا صحابی ہے تو رب کا یہ حکم مان, جو سورت حدید میں اللہ فرمایا نا اسے مان. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں, فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں. کلن وعد اللہ الحسنی, جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. تیری تنقید کرن نال ہن معاویہ جہنم وچ کو نہیں جانا. رب نے ان سے کس کا وعدہ کر لیا؟ جنت کا. رضی اللہ عنہم, ماضی کا سیغہ ہے جناب, دعائیہ جملہ نہیں ہے. اللہ ان سے راضی ہو نا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار, میں نے باغات ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں. ایک جگہ پہ اللہ جنت کا ذکر کرتے ہیں. جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے تو بڑی نعمتیں ہماری ہوں گی. اس میں اللہ باغات کا ذکر کرتے ہیں, مکان کا ذکر کرتے ہیں, اور باغوں کے نیچے بہنے والی نہریں ان کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کر کے اخیر میں اللہ کہتے ہیں وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر, وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا ان ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. جنتیوں پہ جو بڑی نعمت ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے. میرے اشارے کو پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے. جو رضا, اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے. جو رب کی رضا جنتیوں کو سب سے آخر میں جا کے ملنی ہے, میرے نبی کے یاروں کو وہ رضا رب نے اسی دنیا میں عطا کر دی. رضی اللہ عنہم. میرے فیصلے تو ابھی ہونے, آپ کے خطیب صاحب کے فیصلے بھی ہونے, علماء دیوبند کے فیصلے بھی ابھی ہونے, علماء بریلی کے فیصلے بھی ہونے, علماء اہل حدیث کے فیصلے بھی ہونے. تہاڈے بھی حالے ہونے, ساڈے بھی ہونے, تہاڈے بھی ہونے. کب؟ مرنے کے بعد. سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں. کیا فیصلے؟ رب راضی یا نہیں راضی, یہ فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں. تیرے میرے سب کے, علماء کے, اتقیاء کے, فقہاء کے, اولیاء کے. رب راضی یا نہیں راضی, جنت یا نہیں جنت, یہ فیصلے ہم سب کے ابھی ہونے ہیں, ہونے ہیں, ہونے ہیں. پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا, ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں.
تو میاں اپنی نبیڑ مرن تو بات تیرے نال کی بڑھنا، جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے ایمان کی گواہیاں رب نے دی ہیں، اولئک ھم المؤمنون۔ تو حضرت معاویہ کی ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی۔ میرے نبی نے ان کے لیے دعائیں مانگی۔ میرے نبی کی دعا کوئی معمولی دعا ہوتی؟ میں اگر کسی کو دعا دوں تو یہ اس کی دلیل نہیں کہ میں اس سے راضی ہوں۔ میں اگر کسی کو دعا دیتا ہوں تو اس کی دلیل نہیں کہ میں اس سے خوش ہوں۔ میرے آقا نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ وہ پہلے بحری بیڑے کا موجد ہے، وہ پہلے بحری لشکر کا سالار ہے۔ اٹھا بخاری 6 جگہوں پہ روایت لایا ہے۔ کتنی جگہوں پہ؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کتنی جگہوں پہ؟ 6 جگہوں پہ روایت لایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، قد اوجبو، رب نے اس پورے لشکر پہ جنت کو واجب کر دیا۔ آئے اور کوئی بندہ انکار کرے، اس لشکر کا کمانڈر کون تھا؟ اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ اس میں بڑے بڑے صحابہ شامل ہیں۔ کمان کس کے پاس تھی؟ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے بحری لشکر کا سالار ہے۔ تو جو ان کے وصف ہیں، اوصاف ہیں، وہ بھی کبھی لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو۔ ہمیشہ تنقید ہی کرتے رہتے ہو، تنقید ہی کرتے رہتے ہو، ہمیشہ اپنے دل میں بغض ہی تم نے پالنا ہے حضرت معاویہ کے بارے میں۔ خوبیاں کوئی نہیں ہے اس کی، اس کا بھی کبھی ذکر کرو۔ تم نہیں کرتے ہو تو میں کرتا ہوں، اور خوبی کا ذکر بھی کرنے لگا ہوں کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں، اہل سنت کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری۔ یہ جو کہتے ہیں نا فتح مکہ کے دن معاویہ ایمان لائے تھے، اس کا بھی تھوڑا یہ جواب ہو جائے گا۔ فتح مکہ کے دن ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ سے بہت پہلے حضرت معاویہ ایمان لائے تھے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں۔ عمرۃ القضاء کرنے کے لیے میرے نبی تشریف لائے۔ آپ میں جو تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں، تاریخ پڑھتے رہتے ہو، صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوا؟ 6 میں۔ فتح مکہ 8 میں، عمرۃ القضاء 7 میں۔ وہی 6 صلح حدیبیہ والا سال تھا، مشرکین نے عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ بغیر عمرہ کیے واپس چلے گئے۔ اسی عمرے کی قضاء کرنے کے لیے تشریف لائے 7 ہجری، فتح مکہ سے کتنا پہلے؟ 1 سال۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بخاری۔ میرے آقا نے بیت اللہ کا طواف کی، صفا مروہ کی سعی کی، مروہ پہ بیٹھے ہیں، صحابہ کا جھمگھٹ ہے۔ ایک کام صرف رہ گیا ہے، حجامت کروانا۔ طواف بھی ہو گیا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہو گئی، صرف آپ نے اپنے بال کٹوانے۔ حضرت ابوبکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود، عبد الرحمن ابن عوف موجود، سعد ابن ابی وقاص موجود، حضرت بلال موجود، سارے صحابہ موجود ہیں۔ اٹھاؤ بخاری، اس میں نہ لکھا ہوا ہو تو بندیالوی اس کا ذمہ دار ہے۔ مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے آقا کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے۔ یہ کس ہجری کی بات ہے؟ ایمان نہیں لائے تھے، چھپایا ہوا تھا۔ بخاری کی اس روایت کا انکار کرو نا۔ آپ کی زلفیں تراشی، اور صرف تراشی نہیں، اپنے پاس وہ بال مبارک محفوظ بھی کر لی۔ اپنے پاس وہ بال مبارک آپ کے محفوظ بھی کی۔ تو حضرت معاویہ کی ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی۔
یہ آپ نے سمجھ لی یہ بات. آپ نے ایک اور بات آپ کو سمجھا کے آپ کی جان چھوڑ دیتی. سب سے بڑا اعتراض حضرت معاویہ پہ یہ ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے. یہی ہے نا جس کے لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے. تو میں پڑھے لکھے طبقہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر انصاف دی ماں مر نہیں گئی تو مجھے بتائیے حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ سے پہلے بھی کوئی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ وہ کون تھیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. تو ذرا ان کے متعلق بھی زبان کھولو نا، کرو نا بات ذرا. وہ پانی او جا تھوڑی جی اچھی ہے، ادھے پانی نہیں جانا، یہ جگہ تھوڑی سی نیچے. یہی ہے نا، باغی تھے. معاویہ باغی تھا، خاطی تھا، باغی تھا، گنبا پرور تھا. حضرت خلیفہ رابع داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، کہو رضی اللہ تعالی، شہادت کے بعد باغ ڈور جو ہے یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی. ان کی جگہ وہ خلیفہ بنے. 6 مہینے انہوں نے خلافت کی. کتنے؟ 6 مہینے. 6 مہینے کے بعد انہیں محسوس ہوا بھئی جڑے ساڑھے سجے کھبے لوگ نے نا یہ صحیح نہیں، یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، اپنا مطلب نکالتے. انہوں نے حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں. حضرت معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کیے اور کاغذ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا. جیڑیاں شرطاں دل لے چاندیاں نہیں لکھ لیں آپ شرط، مجھے ہر شرط منظور. صلح کس نقطے پہ ہوگی؟ صلح اس نقطے پہ ہوگی، حضرت حسن نے فرمایا کہ میں اپنے حصے کی خلافت بھی آپ کے سپرد کر دوں گا، میں دستبردار ہو جاؤں. اس نقطے پر صلح ہوگی. صلح ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھائی دمشق گئے. انہیں کوفے نہیں بلایا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، یہاں ہم آپ کی بیعت کریں گے، نہیں، چل کے دمشق گئے. اور وہاں حضرت معاویہ کے ہاتھ پر کیا ہو گئی؟ بیعت ہو گئی. آپ اسے ذرا حوصلے سے سنیں. کوئی اس کا انکار کرے نہ انکار کوئی. یہ کہنا کہ نبی پاک نے بھی تو کافروں سے صلح کی تھی حدیبیہ میں، یہ جواب ہے تمہارے پاس. میرے نبی نے مشرکین مکہ سے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، مشرکین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی. یہاں بیعت ہو رہی تھی. میرے نبی نے مدینے کی حکومت مشرکین کے سپرد کر دی تھی. یہاں صلح بھی ہوئی اور دونوں بھائیوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر کیا کی؟ بیعت بھی کی. بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو، امانت دیانت سے دے دو. کیا حضرت علی کے بیٹوں نے خلافت غیر مستحق بندے کو دے دی؟ جس پارٹی کو تمہارا دل نہ مانے اس نو ووٹ دیتے ہو ووٹ. علی دے پتروں نو کی سمجھا جے؟ ایک باغی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ایک خاطی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، خلافت اس کے سپرد کر دی، خود چپ کر کے مدینے جا کے بیٹھ گئے. ہر سال وظیفہ بھی لیا،
ہر سال دمشق آئے اور وظیفہ بھی لیتے رہے۔ کیا حسنین کریمین نے غیر مستحق بندے کو خلافت دے دی تھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ انہیں خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، مزہ نہیں آ گیا، کہتے نہیں خلافت نہیں سی، ملوکیت سی۔ واہ! حضرت حسن نے ان کے سپرد کیا چیز کی تھی؟ حضرت حسن نے جو ان کی چیز سپرد کی تھی وہ کیا تھی؟ خلافت۔ تو منو نہ خلافت سی، جو چیز حضرت حسن نے دی وہی تو حضرت معاویہ نے سنبھالی، نہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، بھائی چارے کی فضائیں ہیں۔ میں تو فریق مخالف کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دینا چاہتا کہ وہ میرے مخاطب نہیں، ورنہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جب لوگوں نے حضرت معاویہ کے متعلق کچھ زبان درازیاں کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صوبے کے گورنروں کو ایک خط لکھا جو نہج البلاغت نے ذکر کیا، اس میں انہوں نے لکھا ان ربنا واحد و نبینا واحد و کتابنا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحدۃ۔ میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، دعوت فی الاسلام ایک ہے۔ اگلے لفظ سنو، آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں معاویہ سے بڑھ کر نہیں اور معاویہ مجھ سے بڑھ کر۔ یہ تو فریق مخالف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نہج البلاغت میں لکھا ہوا ہے۔ ہماری حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے مقابلے میں جو آئے ہیں امشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ قال اللہ، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ نہیں۔ اس نے کہا اکافرون ہم، آپ کے مقابلے میں آنے والے کافر ہیں؟ قال اللہ، نہیں۔ ام منافقون ہم، آپ کے مقابلے میں آنے والے منافق ہیں؟ قال اللہ، فرمایا نہیں۔ اس بندے نے کہا اگر وہ مشرک بھی نہیں، کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں تو پھر کون ہے؟ فرمایا ہم اخواننا۔ اخواننا تو مانا کرو، کون کہہ رہا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہوا ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل، خیمے سے باہر نکلے، حضرت علی ساتھ ہیں، کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کے قریب سے گزرے تو عدی ابن ابی حاتم نے پوچھا امیر المومنین، وہ جو مخالف فریق ہے اس کے جو بندے مارے گئے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو ہم کہتے وہ باغی تھے۔ حضرت علی کا ارشاد سنو، حضرت علی نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتول بھی جنت میں جائیں گے۔ باغیوں کے مقتولوں کو کہہ رہے ہیں فی الجنہ؟ کیا کتابوں میں یہ بات تحریر نہیں ہے کہ جو مخالف فریق کے لوگ قیدی بن جاتے تھے، قیدی بننے کے بعد وہ انتقال کر جاتے تھے زخموں کی وجہ سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی کرتے تھے، ان کا جنازہ خود پڑھایا کرتے تھے۔ جی، باغیوں کے متعلق یہ سلوک ہو سکتا ہے؟ میں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، قرآن سے بڑی کتاب کو نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذرا مجھے بتائیے گا یہ کس صورت میں؟ مسلمانوں کی دو جماعتیں جب آپس میں لڑ پڑیں، سورت حجرات، سورت حجرات، مومنوں کی دو جماعتیں جب آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ کیا کروا دیا کرو؟ صلح کروا دیا۔ اور اگر کوئی جماعت صلح کے لیے آمادہ نہ ہو تو پھر ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، مل کر تلوار اٹھاؤ ان کے خلاف،
اگر وہ صلح کے لیے تیار نہیں، باغی ہیں، تو پھر تلوار اٹھاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے باغیوں کے خلاف تلوار اٹھاؤ، اور حضرت علی کے بیٹے ان کا رویہ کیا ہے؟ تلوار اٹھانا کہ صلح کرنا؟ انہوں نے تو باغی نہیں سمجھا۔ اگر باغی سمجھتے تو قرآن کے حکم پہ عمل کرتے نا۔ حسنین کریمین سے بڑھ کر کوئی قرآن پہ عمل کرنے والا ہے؟ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت معاویہ کی جتنی فضیلتیں میں نے ذکر کی، عظمتیں میں نے ذکر کی، ظاہر بات ہے کہ حضرت معاویہ جیسے کروڑوں لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو حضرت علی کے مرتبے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی بہت اونچے، حضرت علی بہت اونچے۔ وہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر اس امت سے بھی اور پہلی امتوں کے جتنے مومن ہیں سب سے افضل حیدر کرار ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا خیال۔ حضرت معاویہ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے حضرت معاویہ کی تعریف کی، صلح کا ذکر کیا۔ یہ جو حسن معاویہ کی صلح ہے نا، اس میں جو کردار حضرت حسن کا ہے نا، خدا دی قسم حضرت معاویہ اس نو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کردار اس میں اعلیٰ کس کا ہے؟ حضرت حسن۔ کیوں بھائی کوئی عہدہ چھوڑ دا کوئی عہدہ؟ ویل پھر سوسائٹیاں بڑھ دیا، اور کوئی صدر بن جائے، چھوڑ دا۔ یہ زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی تھی جنرل ذوالحق صاحب نے، ساڑھے علاقے چو ممبر لڑ پہ سر میں نہیں چھڑنا میں عہدہ، زکوٰۃ کمیٹی دا ممبر۔ عہدہ کوئی چھوڑتا ہے؟ کون چھوڑتا ہے عہدہ؟ خلافت ہے، حکومت ہے، پولیس ہے، فوج ہے، بیت المال ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ پاس موجود ہے، لیکن حیدر کرار کے بیٹے کی قربانی دیکھو، خدا دی قسم بندہ حیران ہو جاندہ۔ کیوں قربانی دی؟ تاکہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے۔ کتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ رحمت کی برکھا برسائے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام